السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اپنی دنیا کی اور آخرت کی فکروں میں لگے ہوں گے، ہے نا۔ دنیا نے تو ہمیں کچھ دینا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہی بنائی ہے نا یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہی ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور وہ کیسے ہیں؟ کچھ ہماری دعائیں ہوں گی اور کچھ ہماری فکریں ہوں گی، کچھ ہمارے ایسے کام، ایسے اعمال ہوں گے جو ہمیں آخرت کی طرف، یعنی ہمارا کہتے ہیں نا آخرت کا معیار ہمیں اچھا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی دعا کے ساتھ اپنی اسی دعا اور سنت کی جانب آگے بڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جون سی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنا، اس کے لیے ایک تو دعا جیسے سورہ القصص ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ٹھیک ہے، کہ اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، بے شک، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو کورس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ایک میری سمجھ لیں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پیغام کو، یعنی اللہ کا پیغام جو ہے اس کو عام کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیغام نہ تو دنیا کا کوئی پیغام ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہم نے آخرت کو سنوارنے کا یہ پیغام ہے کہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، اپنی زبان کو اس کا عادی بنائیں، اس کے مخارج کے ساتھ اس کے تمام ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی ہم سے کہیں نعوذ باللہ کوئی لہن جلی کی کوئی غلطیاں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر پڑھیں گے 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب میں نے اپنا کچھ میتھڈ چینج کیا ہے، اور آپ اس بارے میں ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا اپنے کمنٹس کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی آیات کے ساتھ ساتھ ہی تطبیق کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے۔ اب ہے فنادتہ، فا کیا ہے؟ آپ نے بہت احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اوپر جو دو دانت ہیں ثنایا علیہ، ان کو نیچے والے ہونٹ کے شکم یعنی تری والے حصے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، تو آپ کا فا اور ہمس بھی جاری ہوگا۔ ہمس کیا ہے؟ یعنی اپنی آواز جو سانس کے ساتھ ہے نا، اس کا آواز کا جاری رہنا ہے، سانس نہیں ٹوٹنا پائے، ٹھیک ہے۔ فنادتہ، نا پہ مد سلیبی الف کا قاعدہ، دت پہ تا پہ ہمس ہے، ہل ملائکتو، ہا کی پیش لام کے ساتھ ملائیں گے، ملائکتو 4 حرکت لمبا کریں گے، ایکاتو حمزہ کی زیر کو بھی واضح کریں گے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہوا، ان حرکات کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ قائم یصلی، قوف پر پڑھا جائے گا، 4 حرکات لمبا کریں گے، اور یہاں پہ دیکھیں تنوین پیش ہے اور آگے یا حروف یومن میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام کیا ہے؟ غنہ کیا ہے؟ ادغام کیا ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا، اور غنہ کیا ہے؟ اس کی آواز کو کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر
आवाज़ को ठहराना। कैसे? क़ाइमुन युसल्ली, ठीक है। सौत पुर है, सौत की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे और लाम ज़ेर या ली यहाँ पे मद्दे असली बिल या का कायदा। ये मद्दे असली बिल या, मद्दे असली बिल अलिफ, मद्दे असली बिल वाव, तीनों को याद रखें, इनको हरूफ़े मद्दा कहा जाता है, ठीक है। तो जब हरूफ़े मद्दा आ जाएं तो हमने क्या करना है, उनको एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचना है। फिल मिहराब, फ़ा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे और मेहा पे हमज़ करेंगे, रॉ मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा। बाज़े बी लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने अगर वक्फ कर लिया, सांस टूट गया, फिल मिहराब, ये ब जो है ये यहाँ पे कलकला होगा, क्योंकि हरूफ़े कलकला कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। अगर वो अपनी शर्त पूरा करें, शर्त क्या है? जज़म की इलामत। अब हमने आर्जी यहाँ पे वक्फ कर दिया तो ज़ाहिर है जज़म ऑटोमेटिक हो गया, सुकून आ गया। तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम? वक्फ बिल इस्कान भी हो गया और कलकला। कैसे? फिल मिहराब, अब ये नहीं रौब, ऐसे नहीं, मिहराब, ठीक है, ये होता है कलकला। अन्नल्लाह, ये है गुन्ना, गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ को ठहराना, सिर्फ 2 हरूफ पे होता है। कौन कौन से? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ठीक है। नून के ऊपर तशदीद हो और मीम के ऊपर, बस ये 2 हरूफ आपने याद रखने हैं। और अगर इसमें जलाला यानी अल्लाह का लफ्ज़ आता है तो इसका जो लाम है वो हमने पुर पढ़ना है। उसकी वजह भी क्या होगी पुर करने की, कि ये हमने पीछे ज़बर या पेश को देखना होता है। अगर ज़ेर आ जाए तो फिर बारीक होता है, जैसे बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे अन्नल्लाह, ये है पुर, ज़ुबान यानी कैसे है, आपने एक ऐसा जैसे कप नहीं होता, अन्नल्लाह, ठीक है, इस तरह बना के तो खूब मोटा करके इसको पढ़ना है। समझ आ गई? लाम पे ऑटोमेटिक, ये देखिए ऊपर खड़ा ज़बर है, तो ये अब हमने अन्नल्लाह तो नहीं पढ़ सकते ना, अन्नल्लाह, ठीक है। ये हमने मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम हो गया। एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। युबश्शिरू का, ठीक है, या की पेश बड़ लंबा नहीं करना, बशीरू का, ठीक है। शीन पे तफशी लेटर है तो हमने इसको क्या करना है, शीन पे आवाज़ को वाज़े करना है। रुका की, इनकी क्या करना है, हरकत को लंबा नहीं करेंगे लेकिन रॉपुर पढ़ेंगे। काफ यहाँ पे बारीक है, ठीक है, का कहना है, क़ा नहीं कहना, ठीक है। बियाहया, ठीक है, बाकी ज़ेर को बारीक और यह हा पे हमने हम्स करना है, या पे मद्दे से बिल अलिफ का कायम मुकाम। मुसद्दिक़ल, अब कल ये होगा तब जब हम लाम आ गएगा। अब ये आपने एक छोटा सा मीम देखना है, हमने अब इसको इस तरह से वाज़े, कैसे? मुसद्दिक़म, ये है, ये इकलाब, छोटा सा मीम और आगे बा, शर्त पूरी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या करना है, इकलाब का कायदा होता है, दबा के ये भी पढ़ना है। कैसे? ज़रा गौर से सुनिएगा। स्वादपुर है, ठीक है, मुसद्दिक़म बिकलिमातिम मिनल्लाहि, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा एक इकलाब का कायदा, कलिमातिम यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा। आपको बताया था ना, तनवीन का कायदा जो भी होगा, तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़ेर, 2 ज़बर और 2 पेश को, ये होती है तनवीन। अब तनवीन के बाद अगर हुर्फ़ युमन यानी या वाव मीम नून आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, मुतहर्रिक है ना ये, तो हमने क्या करना है, इसको इदगाम कहते हैं। और ये गुन्ना भी हो गया, इदगाम मा अल गुन्ना, मा का मतलब होता है साथ, बिकलिमतिम मिनल्लाहि, इसमें जलाला पुर हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि ये अल्लाह, इसमें जलाला का पीछे वाली शर्त क्या है, ज़बर या फिर पेश हो तो हमने मोटा करके पढ़ना है। वसय्यिदं व हसूरं, अब हमने कैसे, सय्यिदं, ये भी, ये देखिए, ये तनवीन ज़बर और आगे वाव, हुरूफ़े यूमिन, या वाव मीम नून, और या वाव में ये वाव शामिल है, ठीक है। ये हो गया इदगाम अल गुन्ना। हसू, सोत पूर पढ़ना है, हा बारीक पढ़ना है, हसू सू, ये बहुत पुर लेटर है, ठीक है, मद्दे असली बिल वाव के साथ है इसको, ठीक है। एक अलिफ या 2 हरकत के बाद। अब रॉ, ये देखिए रॉ तनवीन ज़बर है ना, रॉ तो वैसे पुर पढ़ा जाएगा अपने
زبر ہے اوپر، یہ اگر نیچے زیر ہوتا نا پھر ہم باریک پڑھتے، تو روم روم و روم و، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ادغام الغنہ کا قاعدہ. نبیم من الصالحین، یہاں پہ بھی اسی طرح سے تنوین زبر کے بعد میم آ گیا، تو یہ بھی ادغام الغنہ کا قاعدہ. من الصالحین، صوت پر حروف مستعلیہ میں سے اوپر کھڑا زبر، تو یہ اس کا قائم مقام ہو گیا. ہی یہاں پہ کیا ہے؟ یا مدہ یعنی علی مد اصلی بالیا کا قاعدہ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی یہاں نون پہ جب وقف کریں گے عارضی، تو کیا ہے؟ مد عارض وقف ہی کریں گے اس کو. جی، اور یہ دوسری ٹرم ہے یعنی وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان ہو گیا یہاں پہ. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی جانب. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ قولا، قو مد اصلی بالالف بھی ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے. جب یہ قوف کے بعد الف یا الف سے پہلے کیا آ جائے؟ حروف مستعلیہ، تو یہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے نا، الف کبھی پر کبھی باریک، تو اب یہ پر پڑھا جائے گا. لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. ربی، یہ با کی زیر کو بھی لمبا نہیں کریں گے. انا غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قائم مقام. یکون لی، کو پہ مد اصلی بالواو اور لی پہ مد اصلی بالیا. غلام وقد، غین دیکھو اوپر پیش ہے، لا پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر. پھر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. قاف پر ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا. وقد، ٹھیک ہے، قد قد نہیں کہنا. بلغنی الکبر، بلا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. غین پر ہے، غنی الکبر. اب آگے چلتے ہیں ہم. جی، کبارو، اب یہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ان حرکات کو لمبا نہیں کرنا. وامرأتی، میم کو بھی ہلانا نہیں ہے. رأتی، تی پہ مد اصلی بالیا. ٹھیک ہے، آئین وسط حلق سے ادا کرتے مد اصلی بالالف کا قاعدہ. قیر، یہ را ساکن جب ہو جائے گا تو ماں قبل اگر زیر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ را باریک پڑھا جائے. قیر، قیر کہنا، قیر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. قولا کذالک اللہ، قاف پر الف کی وجہ سے، یا الف جو سا حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قاف پر لیٹر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ پر پڑھا جائے گا، الف بھی ساتھ ہی اس کے تابع ہو جائے گا. قولا کذالک اللہ، ذا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، اور اس میں جلالہ پر کیونکہ اپنی شرط یہ پیچھے زبر کو پورا کر رہا ہے. یفعلو، فا پہ ہمز، عین کی دست حلق سے ادا کرتے ہوئے لام کی پیش کو بھی نہیں بڑھانا. ما مد اصلی بالالف، اور یشا، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ہم نے ایک مائنر سا جھٹکا دینا ہے، وقف کر دینا، وقف بالاسکان ہو جائے گا. یشا، یہاں پہ 4 حرکت ہم نے لمبا اس کو کھینچنا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اب یہاں پہ کیا ہے؟ قولا، اس میں جلالہ ہے یہاں پہ نہیں، یہ قوف ہے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو قو پر پڑھے رہے گا. اب یہاں پہ لام کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. رب اجعل، جیم پہ قلقلہ، لام کو ہلانا نہیں، لیکن یہ لام دیکھیں یہ ادھر تشدید ہے. رب اجعل لی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے 4 حرکات لمبا کھینچ دینا. آیہ، اب یہاں پہ گولتا ہے، اس میں ہا میں ہم نے چینج کر دیا وقف کرنے کی صورت میں، تو آیہ کر کے پڑھیں گے. قولا آیتک، مد اصلی بالالف کا قائم مقام. اللہ تکلم الناس، ٹھیک ہے، یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف، اور ثلاثۃ، ثا نرمی کے ساتھ، لا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. ایامن، ٹھیک ہے، ایا فوراً اٹھانا ہے آواز کو، مد اصلی بالالف
مین پہ اظہار کا قاعدہ، الا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے اس لیے، الا رمزا، را پر میم کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ کیا ہوگا وقف بالابدال، کیونکہ ہم نے ایک حرکت کے ساتھ اس کو یعنی الف مدہ کر کے ادا کیا۔ وذکر زال نرمی کے ساتھ، وذکر ربک، ٹھیک ہے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ کثیروں، یہاں پہ سی پہ مد اصلی بل یا، اور یہاں پہ ادغام مال غنہ، وسبح، ٹھیک ہے، سین کی سیٹی واضح کرتے ہوئے اس کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور ہا پہ ہمز کریں گے کیونکہ یہ ساکن بھی ہے، وسبح بالعشی، ٹھیک ہے، بالعشی والابکار۔ اب یہ کیا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں، حمزہ کی زیر کو با کے ساتھ کلکلا بھی کرنا ہے، کا پہ مد سے بالالف، اور جب را ساکن کر دیا نا اب را پر پڑا جائے گا، کیسے، والابکار، ابکار، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا یہاں تک ہمارا آیت نمبر 41 تک۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت میں نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ